الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی تھے، ایک عالم دین تھے، ایک باعمل شخصیت کے مالک تھے۔ تو کشف المحجوب میں حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے یاد ہے میں نے اپنے بچپن میں ایک بڑی بی، ایک بزرگ خاتون کو نماز پڑھتے دیکھا۔ تو آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ بچھو نے 70 بار ان کو ڈسا دوران نماز۔ آپ فرماتے میں بچہ تھا نا، میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی بھی نماز پڑھ رہی تھی اور بچھو بار بار ان کو ڈس رہا تھا، لیکن آپ فرماتی ہیں حرکت کرنا تو دور کی بات، ان کے چہرے پر بھی کوئی کیفیت بدلی نہیں، بلکہ وہ اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں آئے ہائے جب انہوں نے نماز ختم کر لی نا، تو آپ فرماتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کر عرض کی، اے بڑی بی، جب بچھو بار بار آپ کو ڈس رہا تھا تو آپ نے بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے پیار کر کے نا آگے سے جواباً ارشاد فرماتی ہیں، اے عبداللہ ابھی تو بچہ ہے، تجھے نہیں پتا جب مالک کا کام کر رہے ہوں تو پھر اپنا کام نہیں کرتے ہیں، جب مالک کا کام کر رہے ہوں نا تو پھر اپنا کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ تھی ہمارے اسلاف کی نمازیں حضرت ہیں۔ حالانکہ شرعی طور پر اجازت ہے، لیکن پھر عاشقوں کے رنگ تو پھر عاشقوں کے رنگ ہی ہوتے ہیں حضرت ہیں۔ لیکن دیکھ لیں حضرت آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ذرا سا ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم مالک کا کام کر رہے ہیں، ہم مالک کے حضور حاضر ہیں۔ میں نے پڑھا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صرف نماز کے لیے وضو فرماتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا،
جب آپ صرف ابھی نماز میں حاضر نہیں ہوئے، صرف وضو فرماتے تو جو آپ کا رنگ مبارک ہے وہ زرد پڑ جاتا، تو لوگ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا علی یہ کیا کیفیت ہے؟ تو اب آگے سے ارشاد فرماتے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت ہے؟ لیکن حضرت ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی ایسے کھیل رہا ہے، کوئی ایسے کھیل رہا ہے، کسی نے سر پہ ٹوپی نہیں پہن رکھی، کسی نے وہ جو ہے نا بس وہ اسی طرح ہی جناب وہ کیا ہے، وہ اسی طرح ہی بس کیا ہے، اور جناب آ کے تو کھڑے نہیں۔ حضرت نماز کو سمجھو کہ نماز ہے کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے پوچھا گیا تھا اے علی جس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہو کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ فرمایا جب علی پہلا سجدہ کرتا ہے جتنی دیر اس کو دیکھ نہ لے کبھی دوسرا کیا بھی نہیں ہے۔ یہ نمازیں تھیں ان کی، لیکن وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت ہے؟ حضرت اپنی اپنی نمازیں ٹھیک کریں، حضرت کو تھوڑا سا نماز کو طاری تو کرو خود پہ۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے احسان یہ ہے کہ تو نماز اس طرح پڑھ کے تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا حاضری کا انداز اس طرح ہو کہ تجھے اس بات کا احساس ہو، وہ جذبہ وہ تیرے اوپر غالب ہو کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ خیال تو کرنا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تجھے دیکھ۔ اس لیے حضرت اپنی اپنی نمازیں ٹھیک کریں، حضرت میں بھی ٹھیک کروں، آپ بھی ٹھیک کریں۔ ہاں رکوع کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح، نماز کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا مفہوم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر جیسا کام کیا۔ حضرت اور آج آپ دیکھ لیں کہ حضرت ہماری مساجد کا کیا حال ہے، آج نماز پڑھنے والے کتنے ہیں اور نماز نہ پڑھنے والے کتنے ہیں حضرت۔ اور آج ہماری یہ گراوٹ کا عالم ہے کہ حضرت ابھی مسجد کے سپیکر سے اعلان کر دیا جائے نا کہ جناب مسجد کے باہر آج ایک ٹرک آئے گا جس کے اوپر آلو ہوں گے اور آپ کو وہ ٹرک منڈی سے 10 روپے آلو سستے دے گا، حضرت مسجد سے اعلان ہوگا حضرت، اور آپ دیکھیں کہ سارے کا سارا شہر 10 روپے آلو سستے لینے کے لیے باہر اکٹھا ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہے دن میں 5 بار اللہ کے گھر سے صدا بلند ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن حال آپ کے سامنے ہے۔ صرف اتنا اعلان ہو جائے نا مسجد کے سپیکر سے کہ باہر بھائی ایک ٹرک آنے والا ہے، اس کے اوپر آٹا ہوگا اور وہ آٹا آپ کو دکان سے 10 روپے، صرف 10 روپے، کچھ بھی نہیں ہے، بچے کو دیں تو وہ نہیں لے گا حضرت، بچے کو بھی اگر آپ 10 روپے دیں تو وہ بھی اپنے چہرے کے 10 زاویے بدلے گا حضرت۔ صرف اتنا اعلان ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی کس طرح باہر بھیڑ لگ جائے گی۔ لیکن کیا ہے اسی مسجد سے دن میں بار بار اعلان ہو رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا ہمارے کانوں میں، میں کل ایک پروگرام پہ تھا لاہور پروگرام، مجھے بزرگوں نے بڑی کمال بات سنائی۔ وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ نا نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، دوران سفر کوئی گاؤں تھا تو نماز پڑھی میں نے نا وہاں، تو جب اذان دی نا تو بندہ ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں امام صاحب ایک بزرگ تھے، ہم 3 بندوں نے نماز ادا کی، تو کہتے میں نے اس سے پوچھا جو تھے نا مسجد کے امام، میں نے ان سے پوچھا بھائی نماز نہیں کو پڑھ، کہتے میں تو اذان دینا ہو رہے پنڈ والے میری آواز ہی نہیں سن دے کوئی، فرمان لگے نہیں آواز سن دے نے اے ہونی مغرب ویلے تماشا ویکھ لینے ہیں۔ کہتے جب انہوں نے مغرب کی اذان دی نا تو دے کے فارغ ہوئے، میں نے ان سے کہا ایک اذان پھر دے دیو، اس نے کہا حضور اذان ہے ہی ایک ہے تو آپ 2 اذانیں دینے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ فرماتے میں نے کہا دے کے تو دیکھ ذرا، جب پہلی اذان دیتے تھے نا صرف ایک، کوئی بھی نہیں مسجد میں آیا نماز پڑھنے کی، جب انہوں نے دوسری اذان دی نا تو کہتے سارا پنڈ اکٹھا ہو گیا، او مولوی اذان تے ایک دی تو 2 کیوں نہیں دیتی ہیں؟ کہتے میں نے کہا یہ لوگوں کا حال ہے، نماز کے لیے اذان دی جائے تو یہ نہیں سنتے کوئی، لیکن صرف اس نے 2 بار اذان دی تھی سارا پنڈ لڑنا آ گیا، مولوی تو 2 اذاناں کیوں گئی ہیں؟ یہ نہیں کہ ہم سن نہیں رہے، ہم سن رہے ہیں، اگر ہم اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، ہم کہیں خریداری کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ آواز ہمارے کانوں میں آ نہیں رہی، آ رہی ہے حضرت، لیکن کیا ہے ہم سن کے بھی سن نہیں رہے حضرت، کوئی ہم سن کے بھی سن نہیں۔
یہ الحمدللہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے، اہل سنت و جماعت. یہ اذان آپ دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. صرف مولوی صاحب بغیر صلاۃ کی اذان دے کے دیکھیں جو ساری کلونی نہ لڑنا آگے تو گل کریو. مولوی صاحب تو اذان دی تھی تو صلاۃ ہی نہیں پڑھی. بھائی تجھے اتنا پتا ہے کہ صلاۃ نہیں پڑھی، لیکن تجھے اتنا نہیں پتا کوئی کہ نماز بھی پڑھنی ہے اذان سن کے. یہ ہمارے حالات ہیں حضرت. اس لیے حضرت نماز کی پابندی کریں حضرت، اور سیکھ کے نماز پڑھیں حضرت. ہم نماز سیکھ کے نہیں پڑھ رہے حضرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر میں فرق ہی نماز ہے حضرت.